ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے اٹک کا۔ ڈپٹی کمشنر راو عاطف رضا نے بچوں کے اسکل بیس لرننگ کے حوالے سے تحصیل فتح جنگ کے اسکولز کا دورہ کیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 فتح جنگ اور گرلز ایلیمنٹری اسکول کنیال کی نئی اپ گریڈ ہونے والی آئی ٹی لیبس کا افتتاح کیا۔ آئی ٹی لیبس کی اپ گریڈیشن طلباء طالبات کے لیے جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس موقع پر اسکول کی بچیوں نے 6 ستمبر کے حوالے سے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے، جنہیں حاضرین نے اپنی داد سے سراہا۔ شاندار پروگرام کے انعقاد پر ڈپٹی کمشنر اٹک نے اسکول انتظامیہ کو سراہتے ہوئے کہا کہ بچیوں کی اسکل بیس تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ خبر شامل کریں گے سرگودا سے۔ تحصیل شاہپور کے نواحی قصبہ سے شہزاد پور بیورو چیف علی رمضان کی رپورٹ کے مطابق جہاں زیب خان درانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نیک کام ہی ان کی پہچان ہے۔ اپنے علاقہ مکینوں کے لیے عرصہ دراز سے خدمت کر رہے ہیں، بہت نیک دل اور بہت بہادر انسان ہیں۔ ان کا تعلق چک سلیم آباد تحصیل شاہپور سے ہے۔ سردار جہاں زیب خان درانی اپنے دادا جان سردار عبدالخالق خان درانی اور اپنے والد سردار عبدالرشید خان درانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت میں پیش سردار جہاں زیب خان درانی اور صوبائی صدر سرگودا ANP عمر خان گردیزی، رانا اعجاز اچھر، رانا افضل عباس اچھر اور دیگر دوستوں کا خدمت خلق کا سلسلہ جاری۔ سرگودا کے نواحی قصبہ شہزاد پور میں معمولی تلخ کلامی سے شروع ہونے والے جھگڑے کو ختم کروا کر دونوں گروپوں میں صلح کروا دی۔ محمد شریف دیسی اور محمد اسلم کبار وغیرہ میں معمولی تلخ کلامی سے جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ سردار جہاں زیب خان درانی اور صوبائی صدر سرگودا ANP عمر خان گردیزی، رانا اعجاز اچھر، رانا افضل عباس اچھر دیگر دوستوں کو معلوم ہوا تو علاقہ معززین کے ساتھ مل کر دونوں گروپوں میں صلح کروا دی۔ آپ کو یاد دہانی کرواتے چلے کہ سردار جہاں زیب خان درانی اور صوبائی صدر سرگودا ANP عمر خان گردیزی دیگر دوستوں نے تحصیل شاہپور دیگر علاقوں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کروا کر متعدد گروپوں میں صلح کروائی ہے۔ سردار جہاں زیب خان درانی اور صوبائی صدر سرگودا ANP عمر خان گردیزی اور ان کے دوستوں کے اس نیک اقدام کو علاقہ مکینوں نے خوب سراہا۔ صوبائی صدر سرگودا ANP عمر خان گردیزی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں زیب خان درانی نیک دل انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ غریب اور مظلوم کا ساتھ دیا، انہوں نے ہمیشہ غریب کی ہمدردی کی اور علاقے میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کروا کر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروانے سے خدا اور خدا کا رسول راضی ہوتا ہے۔ بیورو چیف اوکاڑا ڈاکٹر محمد رفیع کی رپورٹ کے مطابق نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی کے الیکشن 20 ستمبر بروز بدھ کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی کردار سابق صدر ہومیوپیتھک ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، امیدوار ٹیچر سیٹ پاکستان اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمران جماش، امیدوار پنجاب سیٹ کے دیپال پور احمد، ڈاکٹر سید مراد علی شاہ، چیئرمین غوثیہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج دیپال پور، ڈاکٹر محمد امین بھٹی، ڈاکٹر عبدالستار نیازی، ایڈمنسٹریٹر غوثیہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نے معزز مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا۔ تمام معزز ہومیوپیتھسٹ ڈاکٹرز نے الیکشن میں PHME کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ فخر دیپال پور سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی دیپال پور پیر میاں فخر مسعود بوتلا نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی بدولت عالمی مالیاتی ادارے IMF سے اشرفیہ کی عیاشیوں کے لیے سخت ترین شرائط پر قرضوں کے معاہدے کر کے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی غریب عوام اور متوسط طبقے کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کم کر کے ملک کی تاریخ کے سب سے مہنگے ترین اور سخت ترین شرائط پر قرض لے کر قوم کو ان کے ہاں گروی رکھ کر دیا گیا۔ اشرفیہ کی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات میں عشرہ اضافہ کر دیا۔ غریب اور مفلس عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، غریب عوام سے روٹی کا آخری نوالا بھی چھین لیا۔ بدحالی کا یہ عالم ہے کہ عوام اپنے گھر کے برتن، اپنی بیٹیوں کی بالیاں اور قیمتی پارچہ جات بیچ کر بجلی کے بھاری بل، کم ناجائز ٹیکسوں سے بھرمار اور موجودہ نگران حکومت کے خلاف پاکستان کے ہر کونے سے بجلی کے ناجائز بلوں، پیٹرولیم مصنوعات، ان کے ہوشربہ اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ ایسے سنگین اور مشکل ترین حالات میں بھی اشرفیہ کی امارات شاہانہ ہیں۔ مفت گاڑیاں، مفت پیٹرول، مفت بجلی، گیس، مفت سفری سہولیات، عوام کا خون نچوڑ کر نت نئے بے جا ٹیکسوں کا نفاذ کر کے غریب عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ ایسے سنگین حالات میں انقلاب برپا ہوا کرتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد کی ہجرانی کیفیت پیدا ہوا کرتی ہے۔ نگران حکومت کو چاہیے کہ ان اشیاء کی تمام مفت امارات ختم کرنے کا اعلان کریں، غریب عوام کے لیے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دے کر اپنے پیارے وطن کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے
مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر کے پرائس پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے۔ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی امین ہے، ہمارا پیارا ملک ایٹمی قوت ہے، اس کی بدولت ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان کی شب و روز خدمات کے بدولت دشمن کو جرأت نہیں کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ افواج پاکستان فخر ہمارا فخر ہیں۔ رپورٹ کر رہے تھے چودھری مجاہد محمود اوکاڑا سے۔ خبر شامل کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ بیورو چیف اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں بسلسلہ چہلم مظلوم کربلا حضرت امام حسین کے حوالے سے مجلس اعضاء الموضوع الجناح سے جو تعزیہ جول کے ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں بسلسلہ چہلم سید الشہداء امام بارگاہ امام سجاد قیدی امام علیہ السلام طلایہ اللہ شاہ پر 2 روزہ مجلس اعضاء کا انعقاد اور مختلف امام بارگاہوں پر مجلس اعضاء سے نامور علماء کرام اور ذاکرین نے فضائل اہل بیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ خطیب اہل بیت اون عباس لانگا بھکر خطیب اہل بیت سید ذیشان تبارکوف بہل نے مجلس اعضاء سے خطاب کیا۔ مجلس اعضاء میں مومنین کی کثیر تعداد کی شرکت۔ مجلس کے اختتام کے بعد نماز مغربین الموضوع الجناح تعزیہ کا ماتمی جلوس امام بارگاہ امام سجاد عالیہ طلایہ شاہ سے برآمد کیا گیا۔ مختلف ماتمی نوحہ خواں پارٹیاں لشکر امام حسن سید ساجد شاہ اشفاق راہی لبیک ماتم شبیر استاد حسنین فضل ماتمی سنگت شہباز حسینی جرنیل بابا سید مرید عباد شاہ مرحوم لشکر کائمال محمد سید ثقلین شاہ امامیہ مسجد سید ذوالفقار شاہ شرازی عرف زلفی شاہ سید نگاہ حسین جلوس میں شامل۔ عزاداروں نے سینہ کوبی کرتے ہوئے امام عالی مقام کو پرسہ پیش کیا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا خمینی چوک امام بارگاہ حضرت عباس علمدار تھلا فضل شاہ حسینیہ چوک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حضرت عباس محلہ جلال شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈیرے کے مختلف امام بارگاہوں پر چہلم کے مجالس و اعزاز سے عشق ماتمی جلوس سلسلے کا عمل جاری ہے۔